مشکی نوجوان کون تھا؟ ایک نیک اللہ کا بندہ کہیں پر کام کرتا، تو بہرحال ایک خاتون آئی، بوڑھی عورت آئی، ٹھیک ہے، وہ گھر کی خادمہ ہوگی، آئی اور آ کر کہنے لگی کہ مجھے اتنا سامان دے دو، فلاں سامان دے دو، اور کہا کہ بھئی کسی کو میرے ساتھ بھیج دو کہ یہ سامان میرے گھر پہنچا دے۔ اب وہ ایک نوجوان اللہ کا بندہ، نیک بندہ اس عورت کے ساتھ آیا، تو اس عورت کے ساتھ آ کر وہ سامان گھر میں پہنچایا، تو گھر میں کہا اس عورت نے جا کر کہ جاؤ بیٹا اندر بیٹھ جاؤ، پانی شانی پلائیں آپ کو، آپ اتنی دور سے میرے ساتھ چل کر آئے ہیں۔ خیر وہ یہ معاملہ تھا نہیں، معاملہ کچھ اور تھا۔ جب اندر گیا، ایک نوجوان خوبصورت ایک شہزادی لڑکی دلہن بنی بیٹھی ہے، ہر طرح کا زیور زیب تن فرما لیا اور کیا ہوا ہے، اور بن سنور کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس لڑکی نے جب دیکھا اس نوجوان کو تو کہا ادھر آ جاؤ میرے پاس، سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ جو کہے گا پورا کر کے دوں گی، جو ضرورت ہوگی بتا مجھے، پر میرے ساتھ ایک دفعہ میرا یہ معاملہ بدکاری کا معاملہ ہے۔ اب اچانک معاملہ، پریشان، بھاگے کہاں، کیسے نکلے؟ تو اس کے دل میں اللہ نے خیال ڈالا، اس نے کہا کہ ذرا مجھے پیشاب کی حاجت ہے، تو بتایا گیا جاؤ فلاں جگہ پر ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ پیشاب کے حوالے سے میں کہیں باہر نکلوں گا تو بھاگ جاؤں گا، گناہ سے بچ جاؤں گا، لیکن جس جگہ کا بتایا گیا اسی چار دیواری کے اندر، وہاں پر کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں۔ اس نوجوان نے پیشاب کیا تو پیشاب اپنے ہاتھوں پر، اپنے وجود پر، لباس پر لگا لیا۔ اس کے بعد اندر سے جب نکلنے لگا، ایک خادمہ کھڑی ہیں، اور اس خادمہ نے دیکھا اس کا یہ برا حال، تولیہ، کپڑا، رومال، کوئی چیز لے کر کھڑی، اور جب یہ منظر دیکھا اندر سے وہ نکلا اس حال میں، تو وہ بھاگ کے ڈر گئے اور آ کر اپنی ملکہ کو کہا کہ ملکہ صاحبہ وہ تو ایسا ہے پاگل اور بے وقوف ہے۔ اس ملکہ نے بھی کہا بھاگ جا، نکالو اس کو، دفع کرو اس کو۔ اب یہ نوجوان نے تو تھوڑا سا ڈرامہ بنایا تھا، ٹھیک ہے، گناہ سے بچنے کے لیے ہیلہ اختیار کیا تھا۔ اب یہ نوجوان بلکہ وہاں سے اس کو نکالا، کہا اس کو پکڑو اور جاؤ فلاں جنگل میں پھینک دو جا کر۔ جب اس کو اٹھایا گیا، وہاں پر پہنچا دیا گیا، جب اس کو پتہ چلا کہ سارے مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اپنا لباس کو صاف کیا، باہر پانی سے دھویا، گیلے کپڑے اسی حال میں، تو اللہ رب العالمین نے اس بندے کے وجود سے ایسی خوشبو جاری کی کہ انسان سونگ کر حیران ہو جاتے۔ پوچھا گیا کہ بھئی کہاں سے یہ خوشبو لگاتے ہو؟ جنتی خوشبو، دنیا کی خوشبو نہیں ہے، یہ جنتی خوشبو ہے۔ تو اس نوجوان نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، میں نے اپنے آپ کو پاک دامن رکھا تو میرے رب نے مجھے انعام دیا۔ تو لوگوں نے اس کا نام مشکی رکھ دیا کہ مشک جیسے خوشبوئیں سے آ رہی ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، جب ہم گناہوں سے باز آ جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے رب کے وہ برگزیدہ بن جائیں گے، اپنے رب کے قریبی بن جائیں گے۔ ہمارا رب بھی ہمارے ساتھ یہی معاملہ فرمائے گا، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت، اور پھر موت آئے گی تو قرآن کی آیات ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ کی صدائیں لگ رہی ہوں گی، اے نفس مطمئنہ آجا، تو نے اپنے رب کو ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف چل دے، تو نے اس کو راضی کر دیا اور وہ تجھ سے راضی ہو گیا، اور تجھے بھی اور رب تیرا راضی کرے گا۔ خوشی خوشیا فادخلی فی عبادی، آجا میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، آ میری جنتوں میں داخل ہو جا۔ میرے مسلمان، آج ہمیں بھی اپنے گناہوں سے یہ پرہیز کرنا ہوگا، دفاع کرنا ہوگا اپنے آپ کا، شیطان کے جال میں نہ پھنسیں، اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے رب کی عبادت، نبی کی اطاعت کرتے ہوئے جنت کے حقدار بن جائیں۔ مشکی نوجوان کون تھا؟ ایک نیک اللہ کا بندہ کہیں پر کام کرتا، تو بہرحال ایک خاتون آئی، بوڑھی عورت آئی، ٹھیک ہے، وہ گھر کی خادمہ ہوگی، آئی اور آ کر کہنے لگی کہ مجھے اتنا سامان دے دو، فلاں سامان دے دو، اور کہا کہ بھئی کسی کو میرے ساتھ بھیج دو کہ یہ سامان میرے گھر پہنچا دے۔ اب وہ ایک نوجوان اللہ کا بندہ، نیک بندہ اس عورت کے ساتھ آیا، تو اس عورت کے ساتھ آ کر وہ سامان گھر میں پہنچایا، تو گھر میں کہا اس عورت نے جا کر کہ جاؤ بیٹا اندر بیٹھ جاؤ،
پانی شانی پلائیں آپ کو، آپ اتنی دور سے میرے ساتھ چل کر آئے ہیں۔ خیر وہ یہ معاملہ تھا نہیں، معاملہ کچھ اور تھا۔ جب اندر گیا، ایک نوجوان خوبصورت ایک شہزادی لڑکی دلہن بنی بیٹھی ہے، ہر طرح کا زیور زیب تن فرما لیا اور کیا ہوا ہے، اور بن سنور کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس لڑکی نے جب دیکھا اس نوجوان کو تو کہا ادھر آ جاؤ میرے پاس، سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ جو کہے گا پورا کر کے دوں گی، جو ضرورت ہوگی بتا مجھے، پر میرے ساتھ ایک دفعہ میرا یہ معاملہ بدکاری کا معاملہ کرے۔ اب اچانک معاملہ پریشان، بھاگے کہاں، کیسے نکلے؟ تو اس کے دل میں اللہ نے خیال ڈالا، اس نے کہا کہ ذرا مجھے پیشاب کی حاجت ہے، تو بتایا گیا جاؤ فلاں جگہ پر ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ پیشاب کے حوالے سے میں کہیں باہر نکلوں گا تو بھاگ جاؤں گا، گناہ سے بچ جاؤں گا، لیکن جس جگہ کا بتایا گیا اسی چار دیواری کے اندر، وہاں پر کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں۔ اس نوجوان نے پیشاب کیا تو پیشاب اپنے ہاتھوں پر، اپنے وجود پر، لباس پر لگا لیا۔ اس کے بعد اندر سے جب نکلنے لگا، ایک خادمہ کھڑی ہیں اور اس خادمہ نے دیکھا اس کا یہ برا حال، تولیہ، کپڑا، رومال، کوئی چیز لے کر کھڑی، اور جب یہ منظر دیکھا اندر سے وہ نکلا اس حال میں، تو وہ بھاگ کے ڈر گئے اور آ کر اپنی ملکہ کو کہا کہ ملکہ صاحبہ وہ تو ایسا ہے پاگل اور بے وقوف ہے۔ اس ملکہ نے بھی کہا بھاگ جا، نکل لو، نکالو اس کو، دفع کرو اس کو۔ اب یہ نوجوان نے تو تھوڑا سا ڈرامہ بنایا تھا، ٹھیک ہے، گناہ سے بچنے کے لیے ہیلہ اختیار کیا تھا۔ اب یہ نوجوان بلکہ وہاں سے اس کو نکالا، کہا اس کو پکڑو اور جاؤ فلاں جنگل میں پھینک دو جا کر۔ جب اس کو اٹھایا گیا، وہاں پر پہنچا دیا گیا، جب اس کو پتہ چلا کہ سارے مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اپنا لباس کو صاف کیا، باہر پانی سے دھویا، گیلے کپڑے اسی حال میں، تو اللہ رب العالمین نے اس بندے کے وجود سے ایسی خوشبو جاری کی کہ انسان سونگ کر حیران ہو جاتے۔ پوچھا گیا کہ بھئی کہاں سے یہ خوشبو لگاتے ہو؟ جنتی خوشبو، دنیا کی خوشبو نہیں ہے، یہ جنتی خوشبو ہے۔ تو اس نوجوان نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، میں نے اپنے آپ کو پاک دامن رکھا تو میرے رب نے مجھے انعام دیا۔ تو لوگوں نے اس کا نام مشکی رکھ دیا کہ مشک جیسے خوشبوئیں سے آ رہی ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، جب ہم گناہوں سے باز آ جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے رب کے وہ برگزیدہ بن جائیں گے، اپنے رب کے قریبی بن جائیں گے۔ ہمارا رب بھی ہمارے ساتھ یہی معاملہ فرمائے گا، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت، اور پھر موت آئے گی تو قرآن کی آیات ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ کی صدائیں لگ رہی ہوں گی، اے نفس مطمئنہ آجا، تو نے اپنے رب کو ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف چل دے، تو نے اس کو راضی کر دیا اور وہ تجھ سے راضی ہو گیا، اور تجھے بھی اور رب تیرا راضی کرے گا۔ خوشی خوشیا فادخلی فی عبادی، آجا میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، آ میری جنتوں میں داخل ہو جا۔ میرے مسلمان، آج ہمیں بھی اپنے گناہوں سے یہ پرہیز کرنا ہوگا، دفاع کرنا ہوگا اپنے آپ کا، شیطان کے جال میں نہ پھنسیں، اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے رب کے عبادت، نبی کی اطاعت کرتے ہوئے جنت کے حقدار بن جائیں۔